الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، یہ قربانی کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتوں، برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دن ہے۔ جب جب بھی یہ ایام آتے ہیں، یہ اسلام کا گویا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ، رمضان کے بعد حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حجاج کرام حج میں پہنچے، وہاں حج کے اعمال سے فارغ ہو کر الحمدللہ حاجی بن گئے۔ اسی کی مشابہت ہمارے لیے بھی کچھ رکھی کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹا کر حاجیوں کی ایک درجہ مشابہت کرتا ہے، یعنی اس جیسے گویا عمل تو نہیں کر سکتا لیکن ایک مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بھی انتہا رحمتیں، برکتیں اور اپنی عنایتوں سے رکھا، اسی طرح ہم کو بھی محروم نہیں رکھا۔ لیکن جب بھی حج کے اور قربانی کے ایام آتے ہیں تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی بے مثال اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بے نظیر بیوی حضرت حاجرہ، ان کے واقعات یاد آتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حج کس چیز کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے کی قربانی، ان کی دعاؤں کا اور حضرت حاجرہ کی وفاؤں اور اداؤں کا نام حج ہے۔ اس لیے دیکھیے، شریعت کا مزاج، عبادت اس وقت بنے گی جب شریعت کا حکم ہو۔ اگر شریعت نے حکم نہیں، اس موقع پر آپ کتنی ہی اچھی عبادت کریں، وہ عبادت کہلانے کے لائق نہیں۔ اس لیے کوئی حاجی یہاں سے حج کے لیے چلا گیا، 5-7 لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں پہنچے اور فرمایا میں تو حرم کی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، یہاں تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ لوگ مینا کی طرف جا رہے، کہا میں نہیں جاتا، اس کو ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس وجہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس دن 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف جانا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں بھی 5 دن اور وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ، یہ سارے جگہ پر پہنچ کر اللہ کی ماننی ہے۔ اس لیے شریعت نے مزاج بنایا، ہمارے ماننے ہی میں آپ کس لیے سرداری اور نیکیاں ہے۔ اب اگر کوئی ضد آدمی کرتا ہے کہ نہیں میں پلین نہیں چھوڑتا، میں نے تو بہت ٹکٹ دی ہے اس کو، نہیں، یہ چھوڑنا پڑے گا آپ، تبھی آپ آگے کام کر سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے 1 لاکھ کی نیکیاں چھوڑ کر ہی آپ کو
ورنہ ایک نیکی کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے تو آپ من مانی کر رہے ہیں۔ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب وہاں بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد قربانی ہے، یہ ساری یادیں بتا دی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور ان کی بے مثال بیوی حضرت ہاجرہ کی قربانی کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں تو بت پرست تھی، بتوں کو تراش کر کے بیچا جاتا تھا۔ اسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کے خاندان سے 12 اور 17 ہزار انبیاء کرام تشریف لائے۔ اسی سے یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد یوسف علیہ السلام، یہ انبیاء کی انبیاء ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جس کا یعقوب کو اسرائیل ان کا دوسرا نام ہے، اسی سے یہ اسرائیل کہا جاتے اپنے آپ کو۔ معلوم ہے یہ سب نبیوں کی اولاد ہے، لیکن نبیوں کے خلاف کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت کر دی، دنیا میں بھٹکتے اور مارے مارے پھریں گے، انہیں سکون نہیں ملے گا۔ نبی کی اولاد ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن باپ کی اور شریعت کی اور اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، تمہاری بات تو مانتا نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی دشمنوں کے ساتھ ہو گئی، اگرچہ اس بدکاری میں مبتلا نہیں تھی، لیکن دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبیوں کے فہرست سے ان کو ہٹا دیا کہ نبی کی بیوی ہے لیکن یہ عذاب کے قابل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی رشتہ نہیں۔ قربانی کے باب میں یہ بولا جاتا ہے ہر جگہ پر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی جو تم کرتے ہو اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تمہاری نیتیں اور تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام، بادشاہ بھی، حکومت بھی اور پبلک بھی سارے دشمن، یہاں تک کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ گئے کہ پروردگار عالم آپ کا خلیل اور آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کی اور اپنے محبوب کی، اپنے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ ہر گھڑی حفاظت کرتا ہے۔ ظاہری شکلیں ایسا دکھتا ہے کہ پریشان ہو جائیں گے، لیکن وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھکانے لگا دیتے ہیں ان کو۔ اس لیے حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں، جو آدمی دین پر چلتا ہے اللہ اس کے سارے مسائل کو آسان کر دیتے۔ دین نام ہی ماننے کا، جب آدمی اللہ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ اس کے سارے کام کو آسان اور حل کرتا چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی، پھر وطن کو چھوڑا، بڑھاپے میں اولاد بھی لقدق میدان میں چھوڑ کر آئے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس کو ذبح کرو۔ 100 اونٹوں کو ذبح کیا کہ نہیں، اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں مال قربان کر رہے۔ اللہ کی چاہت کیا تھی کہ میری محبت زیادہ ہے یا ان کی؟ جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بھی مثال محبت تھی، اللہ نے 40 سال، بعض لوگوں نے کہا اتنا جدا کر دیا، قرآن میں ہے اتنا جدا ہو کے کہ رو رو کے ان کے آنکھوں کے آنسو بھی ختم ہو گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ نے بینائی بھی واپس کی اور آزمائش بھی آئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے اس کو لقدق میدان میں چھوڑ کر آؤ، کہاں؟ مصر کے رہنے والے ملک شام اور وہاں سے حرم میں، اور فرمایا عند بیتک المحرم، ایسے وادی غیر ذی زرع جہاں نہ گھاس پھوس ہے، نہ پانی کا نظام ہے، نہ کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون و چرا کے، یہاں اللہ کا حکم تھا، اور عاشق آدمی کبھی سوال نہیں کرتا۔ ہم تو پوچھتے ہیں ایسا کیوں، وہاں نہیں پوچھا گیا، بس اللہ تیرا حکم ہے، ماننے کو تیار۔ لے کر چلے جبرائیل علیہ السلام کا ادھر کا نہیں، سبز وادی آئی کا نہیں، ادھر آگے ملک شام، چاروں طرف سے باغات، مرغزار، سبززار کا ادھر کا نہیں،
چلتے رہے یہاں تک کہ بیت اللہ کے قریب، جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی شکل و صورت، نہ ظاہری شکل، نہ کوئی ایسی حد، ایسی جگہ چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام جو شیرخوار بچے ہیں اور حضرت ہاجرہ دونوں کو چھوڑ دیا، چلتے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے، اس جنگل میں تنے تنہا، کوئی سہارا نہیں، لیکن عاشق بولنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت ہاجرہ ہی نے پوچھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ کے بھی ایمان یقین دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ شہروں میں کھانا پہنچاتا ہے، جنگلوں میں بھی پہنچاتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور ان کے واقعات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے حکم پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پانی کی ضرورت تھی، معمولی پانی اور کھجور ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا مروہ کے چکر لگا دی۔ ابھی تو ایئر کنڈیشن میں دوڑنے کا ہوتا ہے، اس زمانے میں سخت چلچلاتی دھوپ، ایک طرف ماں کی مامتا بچے کی پیاس سے تڑپ رہی ہے، اپنی پیاس کو بھول گئی کہ اللہ کوئی انتظام کیجیے، کوئی آہٹ آتی تو نظر آتا، یا کوئی شکل، کیا کوئی ہے ہماری مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب معاملہ بالکل صبر کا دامن لبریز ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسا پانی کا چشمہ بہایا، زمزم کا چشمہ۔ آج بھی اس زمانے سے آج تک ہزاروں گیلن پانی نکالا جاتا ہے، نہ ذرا برابر کمی آئی نہ اس میں، اور اس پانی میں تاثیر بھی ایسی کی حدیث میں فرمایا ماء زمزم لما شرب، زمزم کا پانی تم جس بھی نیت سے پیو، جس نیت سے پیو، اللہ تمہاری بیماریاں، تمہاری حاجتیں، تمہاری پریشانیاں سب دور کر دیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب ہم زمزم پیتے تو کیسے پیتے، یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ دعا قبول ہوتی ہے تو علم نافع مانگا کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوا کرتا ہوں، ورزق واسع، وسیع رزق، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے میں شفا ہو جائے۔ یہ تین بڑی بڑی جامع دعا مانگی زمزم پیتے وقت کہ اللہ میں علم نافع، علم تو بہت ہے، علم نافع عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما، چاہے ظاہری بیماری ہو باطنی بیماری، اس میں یہ تاثیر ہے۔ قرآن میں فرما فیہ شفاء للناس، قرآن کریم کو بھی اللہ نے شفا بنایا، ظاہری اور باطنی، خاص طور پر باطنی۔ اللہ کے کلام کو جو عظمت کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قرآن والوں سے کہا جا رہا ہے قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، کہ ایمان والو، اے قرآن والو، تم خوشیاں مناؤ اللہ کی رحمت یعنی قرآن کریم کو پڑھ کر پڑھا کر، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کے خاندان اور نسلوں میں اللہ تعالیٰ حفاظ، علماء، صلحاء، نیک لوگوں کے اللہ چشمے جاری کرتے۔ جس شخص نے بھی قرآن پاک کا احترام کیا، بشر حافی جیسا شرابی کبابی ایک بسم اللہ کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا، اٹھا لیا، ایک درہم کی خوشبو لا کر اوپر لگا دیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی کہ بشر تو نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہم تیرے نام کا بھی احترام کریں گے۔ بشر حافی کوئی عالم نہیں تھے، لیکن اس عظمت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے شراب چھڑا کر اللہ نے اپنی محبت اور معرفت کی ایسی شراب پلائی کہ بشر حافی کہتے ننگے پیر، کبھی جوتے نہیں پہنتے تھے۔ قرآن کریم کی یہ کہ اللہ کے کلام میں سنا انہوں نے کہ زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا، دسترخوان بنایا، کہ اللہ کے دسترخوان پر پیر جوتے لے کے نہیں چلا جاتا، لیکن ان کے لیے اللہ نے احترام کیا، جہاں سے بشر گزرتے تھے راستہ ان کا پہلے ہی سے صاف ہوتا تھا۔ اور ایک اللہ کے ایک کلام کی ایک آیت بسم اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج پہنایا،
ولی بنایا. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام اہل سنت والجماعت کے بڑے زبردست پاورفل امام تھے، لیکن بشر حافظ ان کی مجلس میں آتے تو کھڑے ہو جاتے. شاگرد کہتے حضرت آپ تو بڑی امام ہیں، حافظ ہے، عالم ہے، دنیا بھر کی فقاہت اور مفتی اور بڑے زبردست، اور یہ تو بیچارے صوفی صاحب ہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ ہم تو مٹھائی جانتے، یہ مٹھائی کھائے ہوئے، یہ اللہ کی محبت اور معرفت کے جام پیے ہوئے ہیں. ظاہری علوم نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے نواز دیا. یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہو گئی، ہم نے قربانی کر لی، لیکن قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ قربانی کا اصل فلسفہ کیا تھا؟ اپنے دل پر چھری پھیرنی ہے. جب بھی خواہشات پر دل چلنے کو کہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر، نماز پڑھ کر، تلاوت کر کے اپنے دل پر چھری پھیرانی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی محبوب لخت جگر کو، جو آپ کے نزدیک بڑھاپے میں اولاد ملی، دوسری اولاد تو سب جوانی میں تھی، یہ بڑھاپے میں ملی. باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں کوئی اولاد ہو تو اور زیادہ محبت. کہا اس کو ذبح کرو. لقو تک میدان سے آ گئے، بڑا امتحان تھا. اس کے بعد یہ اور امتحان کہ اس کو ذبح کرو. دوسرا باپ دیکھتا تو کیا کہتا کہ خواب کی بات ہے. آج بھی شریعت کا حکم یہ ہے، اگر کوئی خواب دیکھتا ہے وہ شریعت کا اس پر کچھ لینا دینا نہیں. شریعت کے مسائل اور شریعت کے احکام سے اگر ٹکراتا ہے تو خواب کا اعتبار نہیں، شریعت کا اعتبار. لیکن وہاں خواب دیکھتے ہی ذبح کرنا شروع کیا، 100 ذبح کی. اللہ پاک نے کہا نہیں، آپ کا محبوب اسماعیل کو ہمارے راستے میں قربان کیجیے. وہاں کیا دیر تھی، کپڑے پہنا کر لے گئے مینا کی گھاٹی میں. اسماعیل سے کہنے لگا شیطان تمہیں پتا ہے تمہیں کہاں لے جا رہے؟ اسماعیل نے کنکری ماری اور ہٹایا اس کو. حضرت حاجرہ کے پاس گیا. ابراہیم نے وہ 3 جگہ جو رمی جمار اور کنکریاں مارتے وہ اسی کی یاد ہے، لیکن اب حاجی یہاں پتھر مار رہا ہے، چپل مارتا ہے. نہیں، اس کو تو کنکری ہی مارنا. اگر آپ کسی کو ایسا کرے تو کیا کہ مارنا ہو تو مار لی، یہ کیا کر رہا ہے، کھائے کو ستا رہا ہے. اس لیے کنکری مارتے وقت دعا پڑھتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے مار رہا ہوں. رغما للشیطان رضا للرحمن، شیطان کو ذلیل اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں. یہ اللہ اور شریعت کے احکام کو آپ دیکھیے باریکی سے، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے. آپ ذرا دھیان سے سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اب وہ تو ساری ادائیں گئی، حضرت حاجرہ نے وہ دوڑ کر بتا دیا. اب تو تڑپ نہیں، لیکن اللہ کو ادائی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ہر حاجی کے لیے ضروری ہے. حج کرتا ہے ان تمام وادیوں سے، تمام چیزوں سے گزرنا ہے، اس کو قربانی کرنی ہے، رمی جمار کرنا ہے، اور میدان عرفات میں رو دھو کر اللہ سے دعا کرنا. اس لیے فرما حج کس کو کہتے ہیں؟ میدان عرفات میں تھوڑی دیر پہنچ کر اس نے بس اللہ کو یاد کر لیا، اس کا حج ہو گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے جا کر مینا گئے، اور بیٹے سے بھی پوچھا یا ابت افعل، کہ ابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ ضرور اس پر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بھی ایسا ہوتا ہے. جس بچوں کی، اس لیے تربیت کا اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے. اگر ہم نیک ہیں، ہمارے اندر نیکی اور تقوی ہے تو ہماری اولاد میں ضرور آئیں گے. اور اگر ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اس گناہ کا اثر ہماری اولاد میں بھی آئے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو پتہ چلے گا شریعت کا مزاج ماننے کا ہے. اور آج ہم نے صرف نماز پڑھ لی تو ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے. نہیں، اسلام کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. ایمان قبول کرنے کا نام ایمانیات ہے. اللہ پر ایمان رکھنا، رسول اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں کو ماننا، اچھی بری تقدیر، یہ ساری ایمانیات ہے. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے اخلاقیات. ہمارے کیریکٹر کتنے اچھے ہونے چاہیے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی نہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے.
اس لیے فرمایا کامل مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. آج ہم دیکھیے ہم اپنی شادیوں کے موقع پر کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. غلط گاڑی رکھ دی کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. زبان سے غلط بولتے کتنے لوگوں کے دل ہم چھلنی کر رہے. معاملات یعنی لین دین یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. معاشرت اپنی رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، محلے اور دوست احباب کے ساتھ کیسا رہا جائے. دین اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ملے گی آپ کو. ابراہیم علیہ السلام میں ساری چیزیں ملے گی. باپ کو کہا سمجھایا کہ ابا جان آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو نہ سنتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ نفع نقصان. باپ تو بت کا پجاری تھا. فوراً آستین اٹھائی اور کیا کہا لارجمنک وہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جا میں تجھے سنسار کر دوں گا. سنسار تو سمجھتے نا آدھا گڑی میں ڈال کر اس پر پتھر مار کر اس کو سنسار کہتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، باپ کا احترام کرتے. کیا کہتے ہیں قال سلام علیک، تم سلامتی سے رہو. ساستغفر لک ربی، اے ابا جان تم والد ہو، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہدایت کی تمہارے لیے دعائیں کروں گا اللہ سے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے آستین چڑھا دی. یہ اخلاق دیکھیے نبی. جب اس نبی میں اتنے اخلاق تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میں اپنے دادا داؤد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے تو پھیلایا ہوں. اس کے اخلاق کا اثر آپ میں بھی تھا. خود حق تعالیٰ شان فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بہت بلند والا اخلاق دے کر بھیجا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حجۃ الوداع یعنی رخصتی حج، اس میں حضور نے بہت مختصر انداز میں امت کو آخری میسج اور پیغام دیا. کیا پیغام دیا کہ اے لوگوں، جب حضور نے دعوت کا قدم اٹھایا کوئی ایمان والا نہیں تھا. صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائی. بڑھتے چڑھتے حالات مکہ کے 13 سالہ زندگی میں پیسا گیا. حالات ہر گھڑی موت، اتنی زیادہ قربانی. سن ہجری 6 میں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ نہیں عمرہ نہیں کر سکتے تم. حضور نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اخلاق. حضرت عمر غصے ہو گئے، اللہ کا رسول کیا ہم حق پر نہیں؟ حق پر ہے، صبر. لیکن 2 سال کے بعد پھر فتح مکہ ہوا تو 10,000 صحابہ کرام تھے اور فاتحانہ طور پر داخل ہوئے. وہاں بھی آپ نے اخلاق سے کام لیا اور کہا کہ معاف الیوم، میں نے تم کو معاف کر دیا. میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، تمہیں کوئی پکڑ نہیں، سب کو معاف کر. یغفر، وہ بھائیوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ہر گھڑی ستایا تھا، مارا تھا اور کیا کیا نہ کیا تھا. حضور نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ 1,40,000 یا 44,000 صحابہ کرام تھے. عرب کو سارے ایمان والوں کو پتا چلا تو فوج در فوج ایمان میں داخل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر. اور اس کے بعد جب حضور کا پتہ چلا کہ حضور حج میں جا رہے ہیں، سارے عرب کے ایمان والے چاروں طرف سے حضور کے ساتھ حج کرنے کی تمنا. بھئی ہمارے ساتھ کوئی امام صاحب آتے، بھئی میں بھی کوشش کرتا ہوں امام صاحب میں تمہارے ساتھ چلوں گا. پیر صاحب جا رہے ہیں اور کوشش کروں. تو حضور کا سنا سارے لوگوں نے حج. حضور کا آخری حج ہے سن ہجری 9 7 اپریل 632 ہجری میں عیسوی میں حضور نے جبل رحمت کے قریبی خطبہ دیا جس میں یہ پیراگراف بتایا کہ اے لوگوں، یہ شاید میرا آخری آپ کی ملاقات ہے، اس کے بعد آئندہ ملاقات نہیں ہوگی. یہ حضور نے الفاظ کہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم آپس میں بھائی بھائی بن کے مرنا. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں کی طرح مت ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارے، ایسا مت کرنا. مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا خیال کرنا. حضور نے پوچھا کہ کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ یوم النحر ہے، 9 ذی الحجہ ہے. کون سا مقدس جگہ ہے، مقدس مہینہ، مقدس شہر ہے. پھر فرمایا کہ اسی طرح یہ حرمت کو باقی رکھنا. فإن أموالكم وأعراضكم، تمہاری مال، تمہاری عزتیں، تمہارے آبرو اسی طرح حرام رہے جیسے اس کا آج کے دن حرام ہے. مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ وہاں دوسری بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا. وہاں قتل نہیں کر سکتے،
شکار نہیں کر سکتے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حرمت کی کہ ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا. پھر فرمایا اب تک سود لیتے تھے اب سود کو معاف کر دو, سب سے پہلے میں اپنے خاندان کو سود معاف کر دیتا ہوں. اور فرمایا آئندہ سود ختم, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. آگے بتایا کہ زنا جو سب سے بدترین گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اس کو ہمیشہ اس سے دور رہنا. قرآن نے بھی کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جانا. اس لیے کسی نامحرم کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے, ہاتھ سے چھونا یہ بھی زنا ہے, سننا, خیالات کرنا, ویڈیو بنانا اور خیالات لانا یہ بھی حرام ہے, یہ بھی زنا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل باتیں کہی, جس میں حضور نے آخری پیغام کہا کہ اے میرے صحابہ, میں نے آپ کو یہ ساری باتیں پہنچا دی, میں پیغامبر اور میسنجر بن کر آیا تھا, میں نے سارے میسیج اور پیغام آپ تک پہنچا دیا. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام سے میں راضی ہو گیا. گویا اس وقت سکہ لگ گیا. اس کے بعد دوسری کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوئی, اسلام مکمل ہو گیا. اور اللہ سے کہا ہے اللہم اشہد, اللہ گواہ بننا کہ میں نے ساری باتوں کو پہنچا دیا. اور رہتی دنیا تک, قیامت تک آنے والے ہم سب کو کہا, کیا کہا, بلغوا عنی ولو آیا, میری ان باتوں کو آپ پہنچانا اگرچہ چھوٹی بات ہو. بلغا یبلغ, تبلیغ کے معنی دوسروں تک پہنچانا. پہلے اپنی ذات کو سنوارنا, پھر دوسروں تک پہنچانا, اپنے گھر میں بھی پہنچانا, اپنے دوستوں میں پہنچانا. اور یہ سارے میسج ہمارے ذمے ہیں کہ ہم حضور کی اس پیغام کو خود سیکھیں اور دوسروں کو پہنچائیں. اور ایک بات کہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, حضور بیمار ہے, بخار ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے, اس وقت بھی آپ دو صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں آ کر آپ نے نماز پڑھی. اس وقت کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگ نماز ضائع مت کرنا, نماز مت چھوڑنا. آج ہم روزی کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے, رزق کے لیے رزاق کو بھول گئے, دو روٹی کے لیے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے, اللہ روزی کا نہیں, سارے مسائل اس کے لیے آسان کر دیتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزی کے دروازوں میں سے سب سے پہلا دروازہ 5 وقت نماز باجماعت, نماز کسی حالت میں معاف نہیں. اور فرمایا وما ملکت ایمانکم, جو تمہارے ماتحت غلام, باندیا, لونڈیا, اس پر ظلم مت کرنا. اور اپنے گھر والوں کو ظلم مت کرنا. عورتیں تمہاری حقوق ہے, ان کا تم پر حقوق ہے, تو ان پر ظلم و ستم مت کرنا. پوری دنیا میں عورتوں کو ظلم و ستم کیا جاتا تھا, کھلونا سمجھا جاتا تھا. آج بھی یورپ میں اور ہمارے برادر وطن میں یہی برے طریقے ہیں کہ عورتوں کو منحوس چیز سمجھا جاتا تھا یا ایک کھلونا سمجھا جاتا. شریعت نے اسلام میں عورت کو عزت دی اور گھر کی ملکہ اور رانی بنائی, اس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا. یہ شریعت کا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دی, جس کا خلاصہ, نصیحتوں کا یہ خلاصہ کہ حضور نے آخری میسج دے کر ہم سب کو کہا کہ میری ان باتوں کو ضرور پہنچانا. اور حضور نے فرمایا رب مبلغ اوعى من سامعین, کہ بہت سے پہنچانے والے ایسے ہوں گے جو اس تمہارے بعد بھی زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوں گے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت, میرا جی چاہتا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول, میں تو ہم تمہارے بھائی نہیں. فرمایا میرے بھائی تو وہ جو ابھی آئے نہیں, بعد میں آئیں گے, تم تو میرے صحابہ ہو. حضور سے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا غر محجلین من آثار الوضوء, ان کے اعضائے وضو اچھی طرح نماز وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. پھر حضور نے ایک حصی مثال دی, کسی کے استبل میں 1000 گھوڑے ہیں, لیکن ایک چت کمرہ گھوڑا جس کی پیشانی اور ہاتھوں اور پیروں پر سرخ اور سفید نشان ہے, کیا مالک اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ حضور فرماتے میرے امتی آئیں گے تو میں ان کے چہروں کو دیکھ کر فوراً پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی. وہ تو حضور کو پہچانے گا, حضور بھی پہچانیں گے. اس لیے قبر میں بھی 3 سوال ہوں گے, جس میں ایک تصویر حضور کی بتائیں گے کہ ان کو جانتے ہو, اگر ایمان والا ہے, اس کے دل میں یقین ہے, اللہ کے رسول سے محبت اور حضور کی سنتوں پر چلنے والا, فوراً کہے گا یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً پہچان جائے گا.
اس لیے بھائیوں دوستو ہمیں ضرورت ہے ہم ایمان پر قائم دائم رہے، اس دعوت کو چلائیں اپنے گھروں میں بھی، اور اس خود پر مرتے دم تک نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام۔ قرآن نہیں جانتے پڑھنا اور سیکھیے اس کو، قرآن سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عربی میں ہے، اور اللہ کے کلام عربی زبان یا عربوں کی زبان، حضور نے فرمایا احب العرب لثلاث، 3 وجہ سے میں عربوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو عربی زبان بولنے والے، اللہ کا کلام عربی میں، اور جنتی زبان بھی عربی میں ہو۔ اس سے پتہ چاہیے آج ہم انگلش سیکھتے ہیں آسانی کے ساتھ، 40 دن میں انگلش سیکھ جاتے، تو عربی تو اس سے بھی زیادہ آسان۔ اللہ کے کلام کو پڑھیے، اللہ کی محبت آئے گی، ہماری خاندان اور نسلوں میں دین آئیں گے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام صحیح ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، دور دراز سے آئے ایمان سکھانے کے لیے، یہ دین اسلام پھیلانے کے لیے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں ایمان قبول کرتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے۔ اس زمانے میں یہ کوئی گاڑیاں ہوتی نہیں تھی، خچروں پر، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار 50-100 آدمی مل کر، 500 آدمی مل کر قافلے کے شکل میں گئے۔ پیران پیر بھی حج کے لیے جا رہے تھے، ایک دیہات میں ٹھہر گئے، لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو غوث پاک ہے۔ ہر شخص کہنے لگا حضرت ہمارے گھر پر قیام کریں۔ حضرت نے کہا کیسے جان چھڑائے، ہر ایک کے یہاں تو ٹھہرنا مشکل۔ فرمایا جو سب سے زیادہ گاؤں میں سب سے زیادہ غریب ہے اس کے مکان پر میں ٹھہروں گا۔ ایک آدمی کے مکان کو دیکھا جس کا جھونپڑا اور جس کی دیواریں تو دور کی بات، چادریں لگی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اس کے گھر پر کہلوایا، کہا میری تو عید ہو گئی، ہمارے یہاں ٹھہریں گے، خوشی کی بات۔ ایک کمرہ خالی کر دیا، حضرت گئے اور سارے دنیا کے کروڑوں لوگ ملنے کے لیے آئے دور دراز سے، کوئی سونا لے کے آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کر، کوئی کھانا اعلیٰ قسم کا، اس کے یہاں ڈھیر ہو گیا۔ جانے لگے، بھائی چند گھنٹوں کا قیام تھا، ایک رات کا قیام تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اس غریب سے کہا کہ یہ جتنا بھی ہدیہ ہے یہ سب تم کو ہدیہ۔ اس کو تو اللہ نے ان بزرگ کی محبت کی وجہ سے دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی، دنیا بھی اتنی ہی ملی۔ اس لیے اللہ والوں سے آپ محبت رکھیں گے، اولیاء کرام سے محبت رکھیں گے، اللہ دنیا اور دین دونوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔